بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک شاعر رہتا تھا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ بادشاہوں کے پاس شعراء کی ایک جماعت رہتی تھی اور وہ مقابلے بھی ہوتے تھے، آپس میں مشاعرے بھی ہوتے تھے، بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے تھے، بادشاہ خوش ہوتا تھا، انعام دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس شاعر نے بادشاہ کی تعریف میں کوئی قصیدہ کہا، تعریفی کلام پڑھا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ تم کل آنا، ہم تمہیں انعام دیں گے۔ اور وہ شاعر ساری رات ذہن کے اندر فہرست بناتا رہا اور اس نے خیال کیا، امید باندھی کہ بادشاہ کا انعام ہے، کم سے کم اتنے لاکھ روپے تو ہوگا۔ پھر اس نے اپنے گھر کی ضروریات، بچوں کی خواہشات، بیگم کی خواہشات، میں اپنے لیے کیا کروں گا، بچوں کے لیے، ساری رات اسے نیند بھی نہیں آئی، اسی فہرست کے بنانے میں لگا رہا۔ اب وہ خیالی پلاؤ پکا رہا ہے ذہن کے اندر، وہ بادشاہ اتنا انعام دے گا، اس میں سے میں اس کو کیسے کیسے خرچ کروں گا۔ وہ ساری رات ان کو خرچ کرتا رہا۔ صبح بادشاہ کے دربار میں پہنچا انعام لینے کے لیے، تو اب بادشاہ کے قریب گیا، بادشاہ اسے پوچھے نا، کبھی بادشاہ کے دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ بڑا پریشان ہوا تو بادشاہ نے اس سے کہا، ہاں بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگا، جی وہ آپ نے کل وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو انعام دیں گے، ہم نے آپ کی تعریف کی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے جو میری تعریف کی تھی وہ جھوٹی تعریف تھی، اس میں کوئی سچ نہیں تھا، تم نے جو کچھ بڑا چڑھا کے کہا وہ تو سب جھوٹ تھا۔ تو تم نے جھوٹی تعریف کر کے مجھے خوش کیا، تو میں نے جھوٹا وعدہ کر کے تمہیں خوش کیا کہ میں نے بھی تم سے اسی طرح کا وعدہ کیا۔ اور بیچارہ پریشان ہوا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ عام طور پر انسان تعریف پسند ہوتا ہے، انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ اگر ایک آدمی کو پتہ بھی ہے نا کہ میں بدصورت ہوں، میرے اندر کچھ صلاحیت نہیں، میرے اندر کوئی استعداد نہیں، لیکن اس کی کوئی تعریف کرے تو بھی وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعتاً میں ایسا ہی ہوں، اور یہ ایسا نہیں سمجھتا تو کم سے کم اندر سے خوش ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، گر گدھے کے کان میں کہہ دو کہ عاشق تجھ پہ ہوں، گر گدھے کے کان میں کہہ دو کہ عاشق تجھ پہ ہوں، ہے یقین کامل کہ وہ بھی گھاس کھانا چھوڑ دے۔ گدھے کے کان میں اگر آدمی کہہ دے نا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تم پر عاشق ہوں، تو وہ بھی اگلے دن گھاس نہیں کھائے گا، وہ میں تو بہت بڑی کوئی چیز بن گیا ہوں۔ تو انسان جو ہے، جو اپنی تعریف سن کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اس گدھے کی طرح ہی ہے کہ جس سے کسی نے اظہار محبت کیا، اظہار عشق کیا اور اس نے گھاس کھانا چھوڑ دی۔ تو انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ تعریف سے خوش ہو جانا یہ تو انسانی کمزوری ہے، انسان کی نفسیات کا مسئلہ ہے، لیکن غلط فہمی کا شکار ہو جانا اور اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھنے لگ جانا، کوئی 200-400 آدمی، کوئی 2-4 ہزار آدمی دائیں بائیں آگے پیچھے، اور وہ چاہے کتنا ہی بے صلاحیت ہے اور کتنا ہی وہ بے وقوف ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ چونکہ میری تعریف کرنے والے لوگ ہیں، لوگ مجھے کچھ سمجھتے ہیں تو اس لیے میں کچھ ہوں۔ یعنی یہ کتنا غلط معیار ہے کہ لوگوں کے سمجھنے سے، اچھا سمجھنے سے اچھا ہو گیا اور برا سمجھنے سے برا ہو گیا۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میری بہت سارے لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں میں اچھا ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے بہت برا سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے میں برا ہوں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ انسان کے اچھا اور برا ہونے کا تعلق اس کے باطن سے، اس کی ذات سے ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی جھوٹی تعریف سن کے، غلط بات سن کے، غلط تعریف سن کے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بالخصوص خواتین اس کے اندر بہت کمزور ہیں کہ ان سے کوئی کچھ بھی، ان کو پتہ ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں، میرے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، ایسی میری آنکھیں نہیں ہیں، میرے ہونٹ ایسے نہیں ہیں، میرے بال ایسے نہیں ہیں، اور میری خوبصورتی ایسی نہیں ہے، لیکن کوئی کہے گا بس وہ اس کے اندر غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گی اور طبیعت کے اندر برانگیختگی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ بچیوں کے رشتے اس کے والدین کریں، اگر اختیار تو اسی کا ہے کہ اگر وہ چاہے گی تو ہوگا، نہیں چاہے گی تو نہیں ہوگا، لیکن شریعت چاہتی یہ ہے کہ اس کے سرپرست کریں۔ کیوں؟ کہ کسی نے سبز باغ دکھائے، ادھر ادھر کی باتیں کی، یہ بے وقوف ہے، یہ اس کی باتوں کے اندر آ جائے گی، برانگیختہ ہو جائے گی، جذبات کے اندر آ کے تعریف پسند ہے، جھوٹی تعریفیں سن سن کے
اس کو بہت بڑا سمجھے گی اور کہے گی اس سے زیادہ میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ سرپرست والدین اس کے بڑے جو ہے اس کی شادی کریں. لہٰذا ایسی چیزوں سے انسان کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آدمی صاحب البیت ادری ما فیہ، آدمی بہتر جانتا ہے، گھر والا بہتر جانتا ہے اس کے گھر میں کیا ہے. تو خود آدمی کو اس بات کا اچھا سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس لیے اس کو کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر